اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو سپیریئر گروپ آف کالجز میاں والی کیمپس کی طرف سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بیٹے اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم نے حج اور مناسک حج کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو مناسک حج میں سے ہم نے میقات، احرام اور تلبیہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ تو اب اس کے بعد کے جو مناسک حج ہیں وہ آج والے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہ ہے میرے بیٹے خانہ کعبہ، یعنی جب حجاج کرام مکۃ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں تو جب فرسٹ ٹائم وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو جیسے ہی بیت اللہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی ان کی جو پہلی نگاہ پڑتی ہے میرے بیٹے وہ ڈائریکٹ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف پر ہی پڑتی ہے۔ بیت اللہ شریف کے جو صحن ہیں اس کے کئی دروازے ہیں، تو یہ بیت اللہ شریف اس صحن کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ تو جو بھی حج یا عمرہ کی نیت سے جانے والے شخص ہوتا ہے وہ چاہے جس دروازے سے ہی انٹر ہو اس کی پہلی نگاہ پڑتی ہی بیت اللہ شریف پر ہے، اور جیسے ہی اس کی نگاہ بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے ادھر سائیڈ پہ ہی کھڑے ہو کر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہیں۔ اور میرے بیٹے یاد رکھیں اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ اوقات جن اوقات کے اندر اللہ تعالی سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہیں ان اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب پہلی مرتبہ کسی شخص کی بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے تو اس وقت وہ مسلمان اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو دعا مانگنے کے بعد میرے بیٹے نیکسٹ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ طواف سب سے پہلے میرے بیٹے طواف کا لغوی معنی، تو طواف کا لغوی معنی ہے میرے بیٹے کسی بھی چیز کے گرد چکر لگانا، کسی بھی چیز کے گرد گھومنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ طواف کہلاتا ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک میوزیکل چیئر گیم ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 5 چیئرز رکھی ہوئی ہوتی ہیں راؤنڈ شیپ کے اندر اور 6 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، تو وہ پارٹیسپینٹس کیا کرتے ہیں ادھر سے میوزک آن کر دیتے ہیں یا کوئی ٹون وغیرہ آن کر دیتے ہیں، تو وہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ان چیئرز کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ ٹون یا وہ میوزک جو ہے وہ بند ہوتا ہے تو ان سب کو بیٹھنا پڑتا ہے کسی نہ کسی چیئر پہ۔ تو جب وہ چیئرز کے گرد چکر لگا رہی ہیں تو یہ لغوی اعتبار معنی کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ان چیئرز کا طواف کر رہی ہیں۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے بار بار چکر لگانا، کسی چیز کے گرد گھومنا۔ جیسے کسی دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں میرے بیٹے کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیل وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، تو اب وہ بیل اس کنویں کے گرد ایسے جب گھوم رہا ہوتا ہے تو گویا وہ بیل اس کنویں کا کیا کر رہا ہے؟ لغوی معنی کے اعتبار سے طواف کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو طواف کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے گرد چکر لگانا، یہ طواف کہلاتا ہے۔ لیکن دین کی اصطلاح میں طواف سے مراد بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ طواف کہلاتا ہے۔ تو پہلا آپ کا شارٹ کوسچن یہ بن گیا کہ طواف کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو طواف کا لغوی معنی ہے کسی بھی چیز کے گرد گھومنا، چکر لگانا، اور دین کی اصطلاح میں طواف سے کیا مراد ہے؟ دین کی اصطلاح میں طواف سے مراد ہے بیت اللہ شریف کے گرد چکر لگانا۔
اب یہ طواف جو ہے میرے بیٹے یہ 7 اشواط چکروں پر مشتمل ہے. اشواط یہ شوط کی جمع ہے, عربی کی زبان کا یہ لفظ ہے. بعض دفعہ یہ شارٹ کوئسچن کے اندر بھی آ جاتے ہیں کہ طواف کتنے اشواط پر مشتمل ہے. تو اشواط میں چکر, یعنی طواف کتنے چکروں پر مشتمل ہے. تو طواف کتنے چکروں پر مشتمل ہے میرے بیٹے؟ 7 اشواط پر یا 7 چکروں پر مشتمل ہے. ہاں یاد رکھیں کہ اس کے جو پہلے 4 چکر ہیں ان میں رمل کیا جاتا ہے. اب رمل کیا ہوتا ہے میرے بیٹے؟ رمل سے مراد یہ ہے کہ حجاج کرام جب خانہ کعبہ کا طواف سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے 4 چکروں کے اندر رمل کرتے ہیں, یعنی ان کی چھاتیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنے بازو کو رائٹ جو ان کا آرم ہوتا ہے اس کو ہلاتے ہوئے اور نارمل روٹین سے تھوڑا تیز چلتے ہیں. اس کو رمل کہتے ہیں میرے بیٹے. تو رمل کتنے چکروں میں ہوتا ہے؟ پہلے 4 چکروں میں. ہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو رمل کا حکم ہے یہ صرف اور صرف مردوں کو ہے, عورتوں کو رمل کا حکم نہیں ہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اس کے اندر میں آپ کو بیٹا بتاؤں گا کہ یہ کیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں. یہ دیکھو, یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہے حجر اسود. یہ خانہ کعبہ کے ایک کارنر کے اندر حجر اسود یعنی وہ کالا پتھر جو ہے وہ نصب ہے. خانہ کعبہ کے طواف کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ حجر اسود ہے. یہ دیکھیں نا سامنے یہ جو لائن لگی ہوئی ہے, یعنی اس کے سامنے حجر اسود کے سامنے جہاں بھی جگہ ملے وہاں سے طواف سٹارٹ کرنا ہے. تو طواف کا سٹارٹنگ پوائنٹ میرے بیٹے کیا ہے؟ حجر اسود. اب حجر اسود سے طواف کو ایسے چکر لگانا شروع کریں گے. سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ یہ ایسے جب چکر لگاتے جب وہ بندہ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچے گا تو اس کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا چکر ہے, پھر تیسرا چکر ہے, اور اس کے بعد چوتھا چکر ہے, اس کے بعد 5واں چکر ہے, اور اس کے بعد 6واں, اور جب وہ 7واں چکر لگائے گا تو اس کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا. تو خانہ کعبہ کا طواف کتنے چکروں پر مشتمل ہے؟ 7 چکروں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہوگی میرے بیٹے؟ اب یہ ہے خانہ کعبہ کا طواف. اور ایک چیز اور بھی یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے یعنی یہ حجر اسود سے سٹارٹ ہوگا اور حجر اسود پہ ہی آ کے ختم ہوتا ہے. یعنی حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک جب ایک چکر لگائے گا تو وہ اس کا ایک چکر شمار ہوگا. تو یہ ہے میرے بیٹے حجر اسود کے سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور یہ ہے طواف کا طریقہ کار. اب ایک چیز اور وہ ہے استلام. استلام کا لغوی معنی ہے کسی بھی چیز کو چھونا, کسی بھی چیز کو ٹچ کر لینا, یہ استلام کہلاتا ہے. لیکن دین کی اصطلاح میں استلام سے مراد حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کو چھونا, یہ استلام کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب میں ایک مرتبہ پھر آپ کو وہ پہلے طواف والی سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوں. یہ دیکھو میرے بیٹے, یہ ہے حجر اسود, اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا کہ حجر اسود کے سامنے جہاں بھی جگہ ملے ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے. اب سٹارٹ کرنے سے پہلے استلام کرنا ضروری ہے. استلام یعنی حجر اسود کو چھونا یا بوسہ دینا. اس کے 2 طریقے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بیٹے, یہ اس پکچر کے اندر آپ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ حجر اسود کو چھو رہے ہیں. تو یہ حجر اسود کو چھونا یہ کیا ہے؟ استلام کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی میرے بیٹے؟ اب یاد رکھو کہ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ حجر اسود کو چھونا عام حالات میں تو شاید ممکن ہو, لیکن حج کے موقع پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے
تو حج کے موقع پر کیسے حجر اسود کو چھوا جا سکتا ہے، کیسے اس کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حجر اسود کی طرف ہاتھ اگر کھڑے کر لیں، یہ دیکھو میرے بیٹے، یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں کہ پہلی صورت کیا ہے کہ جس کے اندر حجر اسود کو وہ چھو رہی ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ رش کے باوجود آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حجر اسود کو چھو سکیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی جانب ان کا رخ کر کے ان ہتھیلیوں کو چوم لو، تو گویا آپ نے حجر اسود کو ہی بوسہ دے دیا ہے، یعنی آپ کا استلام ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیں یہ جو استلام ہے، یہ دیکھو کہ حجر اسود کے سامنے سے سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، تو سٹارٹ کرنے سے پہلے، طواف کو شروع کرنے سے پہلے استلام یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یعنی حجر اسود کو چھو لینا۔ اگر چھونے کی گنجائش نہ ہو، رش کی وجہ سے چھونا انسان کے بس میں نہ ہو، تو حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کر کے اس کو چوم لے، تو گویا اس نے استلام کر لیا ہے۔ جب استلام ہوگا تو تب طواف سٹارٹ کرے گا، اور جیسے ہی ایک چکر لگا کر پھر حجر اسود کے سامنے آئے گا تو پھر استلام کرے گا، یعنی یہ جو استلام ہے یہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ 7 چکروں پر مشتمل ہے، تو ہر چکر سے پہلے استلام یعنی حجر اسود کو چھونا یا اس کو بوسہ دینا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہوگا میرے بیٹے؟ تو اس طریقے سے جب ایک انسان 7 چکر مکمل کر لیتا ہے تو اس کا طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز، یعنی جب حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لیتے ہیں تو پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ ہوتے نفل ہیں لیکن پڑھنے واجب ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ میرے بیٹے یہ وہ جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور دیکھو تو یہ اس تصویر کے اندر اگر یہ دیکھیں تو یہ آدمی یہ نوافل پڑھ رہا ہے، یہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے۔ تو جب حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لیتے ہیں تو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے، تو حجاج کرام کو جہاں بھی اس کے گرد جگہ ملے وہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اب اس مقام ابراہیم کے اندر ہے کیا چیز؟ مقام ابراہیم کے اندر یہ دوسری پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں، یہی پتھر اس جگہ پر نصب ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب اس پتھر کی خاصیت کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی میرے بیٹے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی، تو خانہ کعبہ کی تعمیر جب شروع ہوئی تو جب دیوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہنچ سے بڑھ گئی، یعنی جب آپ کا ہاتھ دیوار پر نہیں پہنچ پا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارے پتھر پڑے تھے، تو ان میں سے ایک پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا لیا اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر اس کو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی تھی۔
اب دیکھو میرے بیٹے کہ ایک پتھر، اس کی شان، اس کی تقدیر کیسے بدل گئی. پتھر تو بے شمار تعداد میں پڑے ہوں گے، لیکن وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے آج تک بلکہ قیامت تک اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا لیا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میرے بیٹے. یہ آپ کا کلاس روم ہے. کلاس روم کے اندر آپ کی یہ پیچھے دیوار کے اوپر وال کلاک لگی ہوئی ہے. میں ایک بچے کو کہتا ہوں بیٹا اس وال کلاک کے اندر اس کا سیل ختم ہو چکا ہے، اس کے اندر سیل ڈال دو. اب CR کا ہاتھ نہیں جا رہا اس وال کلاک کے اوپر، تو آپ کے روم کے اندر، آپ اس کلاس روم کے اندر بے شمار چیئرز پڑی ہیں. سمجھ آ گئی؟ کسی ایک چیئر کو اٹھا کے اس پہ وہ چڑھ گیا اور گھڑی کے اندر سیل ڈال دیا. اب چیئرز تقریباً 40 سے 45 پڑی ہیں، لیکن استعمال میں کوئی ایک آئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو پتھر بے شمار پڑے تھے، لیکن ایک پتھر کی قسمت ایسی جاگ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور اسی پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. پھر یاد رکھو میرے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر یہ جو پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھو قدرت کا کرشمہ دیکھو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کہ دیکھو میرے بیٹے اس پتھر کے اندر تقریباً 1 ہاتھ گہرائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بن گئے. اور وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگ گئے، قیامت تک کے لیے وہ بابرکت بن گیا. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. کہ دیکھو بیٹا یہ بھی ایک عام سا پتھر تھا جب پتھروں کے ساتھ پڑا تھا، لیکن جب اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو اس نسبت کی وجہ سے قیامت تک یہ پتھر محفوظ ہو گیا. تو یہ ہے میرے بیٹے مقام ابراہیم. اب مقام ابراہیم پر جب حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ سعی کرتے ہیں. سعی لغوی معنی ہے دوڑنا، کوشش کرنا، لیکن دین کی اصطلاح میں سعی سے مراد صفا اور مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں. ان 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا یہ سعی کہلاتا ہے. تو میرے بیٹے یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو سعی کرنا ہے، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے حکم کے مطابق عرب کے تپتے ریگستان کے اندر چھوڑا تھا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس ریگستان کے اندر جب اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رب کا حکم ہے. تو میرے بیٹے جب رب کی رضامندی شامل ہو گئی تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی. جب تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوا اور اس نے
اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی کرنیں زمین کے عرب کے اس تپتے ریگستان کے اوپر ڈالی تو جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس لگی. ماں تھی، اپنے لخت جگر کو پیاسا دیکھ کر وہ دو پہاڑیاں صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں کے اوپر کبھی ایک پہاڑی کے اوپر جاتی، کبھی دوسری پر جاتی، کبھی پھر اس طرف واپس صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، کہ کہیں سے پانی مل جائے. جب کہیں سے پانی نہ ملا واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ پر ایڑیاں رگڑی تھی اس جگہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے ایک پانی کا چشمہ نکال دیا. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جہاں سے وہ پانی کا چشمہ نکلا تھا اس کے گرد چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا زمزم زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا. تو اسی وجہ سے اسی نسبت سے قیامت تک وہ پانی تمام مسلمانوں کے لیے باعث شفا ہے اور اس کا نام بھی اسی نسبت سے آب زمزم رکھا گیا ہے. اور یہ جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو دوڑی تھی تو میرے بیٹے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو اپنی اس محبوب بندی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ لازم کر دیا کہ جو بھی میرے گھر کی زیارت کرنے آئے گا وہ حضرت حاجرہ کی اس سنت پر عمل کرے گا. کیوں کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ کا جو بن جاتا ہے میرے بیٹے پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کی ادائیں بھی قیامت تک کسی نہ کسی صورت میں زندہ رکھ دیتا ہے. تو یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اب یہ پکٹوریل ویو ہے میرے بیٹے کہ یہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کے اندر یہ 7 چکر لگا کر حجاج کرام نے طواف کیا تھا. طواف کرنے کے بعد یہ جگہ ہے مقام ابراہیم. اس جگہ پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے. اب جب مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے جب اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے لیے نکلیں گے تو یاد رکھو میرے بیٹے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن کے بہت سارے دروازے ہیں. حجاج کرام جس دروازے سے نکلنا چاہیں نکل سکتے ہیں لیکن یاد رکھو میرے بیٹے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد سعی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے اس کے لیے باب الصفا اس دروازے سے نکلنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یعنی جس دروازے سے نکلنا چاہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن اگر باب الصفا سے نکل کر صفا اور مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا. اب یہ صفا اور یہ مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں. سمجھ آ گئی جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہ جن 2 پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھی. سمجھ آ گئی ہے. اب جب خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو طواف کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا میرے بیٹے حجر اسود. لیکن جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میرے بیٹے صفا، کوہ صفا. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان 2 پہاڑیوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کوہ صفا کا نام لیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک کوہ صفا اور کوہ مروہ یعنی صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں.
اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا میرے بیٹے کہ سعی جو ہے اس کے بھی 7 چکر ہیں. طواف کے بھی کتنے چکر تھے؟ 7 چکر. سعی کے بھی کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر ہیں. طواف کے اندر سٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ حجر اسود کے سامنے سے سٹارٹ لے کر حجر اسود پہ ہی جب پہنچے گا تو 1 چکر مکمل ہوگا. جبکہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی صفا سے شروع ہو کر جب وہ مروہ کی طرف پہنچے گا تو اس کا 1 چکر مکمل ہو گیا. پھر مروہ سے وہ جب صفا کی طرف آئے گا تو اس کا 2 چکر مکمل ہو گیا. پھر صفا سے مروہ کی طرف 3 چکر. پھر اس طریقے سے یہ 7 چکر مکمل ہوں گے. تو یہ جو صفا سے لے کر مروہ تک ایک سائیڈ کا جو ڈسٹنس ہے یہ تقریباً ½ کلومیٹر ہے. آدھا کلومیٹر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان ایک سائیڈ کا چکر تقریباً ½ کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس ہے، یہ فاصلہ ہے. جب ایک حاجی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے تو یہ تقریباً 3.5 کلومیٹر کا ڈسٹنس بن جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب دوبارہ سنیں کہ طواف اس کے اندر بھی 7 چکر ہیں، لیکن طواف کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ شریف کا. صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو سعی ہے یہ بھی 7 ہی چکروں پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہاں پر کی جاتی ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان. اب ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، یہ صفا اور مروہ کے درمیان اس تصویر کے اندر تو یہ میں نے آپ کو پہاڑیاں دکھائی ہیں. اب یہ پہاڑیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور وہاں پہ اب کوریڈور بن چکے ہیں، برآمدہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ صفا اور مروہ کا اندرونی حصہ ہے. یہ تصویر ہے کہ اس کے درمیان میں میرے بیٹے یاد رکھو کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار ہے. جیسے آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو درمیان میں ایک دیوار ہوتی ہے، یعنی ون وے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ون وے ہے. تو جب کوئی صفا سے شروع کرتے ہیں میرے بیٹے تو یہ دیکھو یہ سبز رنگ کی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں. یہ ٹیوب لائٹس یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہیں سبز کلر کی ٹیوب لائٹس اور جہاں پہ ختم ہو رہی ہیں یہ وہ جگہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان جہاں پہ آدمی کو رمل کرنا پڑتا ہے. رمل سے مراد تیز چلنا پڑتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی جب کوئی صفا سے سٹارٹ لیا تھا تو اپنی نارمل روٹین کے اندر وہ چلے تھے. جیسے ہی وہ اس ایریے کے اندر پہنچے جس ایریے کے اندر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں سے وہ دوڑنا شروع کرتے ہیں اور جہاں پر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹس ختم ہوتی ہیں وہاں تک ان کو دوڑنا پڑتا ہے، یعنی تیز چلنا پڑتا ہے جس کو رمل کہتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اسی جگہ پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھی. سمجھ آ گئی میری بیٹی؟ تو یہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی. تو میرے بیٹے آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کو ایام حج یعنی جو 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے ایام ہیں ان مخصوص ایام میں حجاج کرام کون سا مخصوص کام کرتے ہیں اور کس مقام پر کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.